اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہم سب کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو درود شریف کی فضائل حدیث کی روشنی میں سناؤں گی۔ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، جو کہ جنت میں ایک مقام ہے، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما معہ فلما جلست بدأت بالثناء علی اللہ ثم الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعوت لنفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل تعطہ سل تعطہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اللہ سے دعا مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من الصلاة قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالنصف قال ما شئت وإن زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتی کلہا قال اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، کیا 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔
میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے کلام پاک کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل ایمان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ بلا تعامل یہی بات کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ حضرت امام رمادی رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے تو فرماتے مجھے حدیث پڑھ کر سناؤ کہ اس میں شفا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں خانوادہ شاہ ولی اللہ کی دینی خدمات سے کون واقف نہیں؟ ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم فرمایا کرتے خدمت دین کی جتنی بھی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ سب درود شریف کی برکتوں سے حاصل ہوئی ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول البدیع میں متعدد محدثین کرام کے خواب تحریر فرمائے ہیں، جن کے مطابق بعض محدثین کرام کی مغفرت صرف اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ احادیث لکھتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ درود پڑھا یا لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم